تو ناظرین، جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے ہم دوبارہ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر ارشد صاحب، ہائی ٹیک گروپ آف کمپنی کے روح رواں. تو بریک کے بعد آئیے دوبارہ ان کی طرف چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب بچپن میں آپ کے اللہ میاں کیسے تھے؟ یہ ایک بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ میٹرک کے دوران، جیسے میں نے بتایا نا، والد صاحب کی پوسٹنگ گجرا میں ہوتی تھی، تو وہاں مجھے اتفاقاً بڑے بڑے جو علماء اس وقت کے تھے نا، ان سے نیاز مندی اس سطح تک ہوئی کہ میں نے ان کو بہت سنا. مولانا احتشام الحق تھانوی ماشاء اللہ، مجھے بڑا، میں آج بھی ان کے ہاتھوں کی لمس اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ جب ایک مسجد میں تشریف لائے، مجھے پتہ چلا تو میں وہاں گیا، ان سے میں نے ہاتھ ملایا، تو انہوں نے بہت شفقت کے ساتھ، میں ذرا چھوٹا تھا، میٹرک میں تھا، تو انہوں نے میری توقع سے اور میری سمجھیں کہ میں اتنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا. آپ کی عمر کیا تھی ڈاکٹر صاحب؟ میں اس وقت ہوں گا 14-15 سال کا ہوں گا میں نا. تو اس وقت مولانا صاحب سے میں نے ہاتھ ملایا، اور پھر انہوں نے مجھے بڑے پیار سے اپنے بالکل جو ہے نا ممبر سامنے بٹھا لیا کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ اتنے شوق سے آیا ہوا ہے. تو پھر میں نے ان کی جو خطاب میں نے سنے ہیں، وہ مجھے ابھی تک بہت سارے خطاب، اور ان میں مولانا صاحب کی نا ایک بڑا خاصہ تھا ان کے خطاب میں، وہ ہمیشہ بڑے لطیف سے چٹکلے، وہ موقع مناسبت کے لحاظ سے اپنے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سونے میں نگینہ نہیں جڑتے، اس طرح وہ نگینے کی طرح اپنے سننے والوں کو جوڑنے کے لیے، پلس وہ اپنی تقریر میں ایک جو تھا نا کشش بھی رکھنے کے لیے، اور بڑے شستہ اور بڑے برجستہ وہ چھوٹے چھوٹے چٹکلے بھی اس میں دیے ان کا. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اللہ میاں کو جس طرح آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، اب بچپن میں مجھے میرے اللہ میاں رحیم تھے، کریم سے، اور کوئی چیز کوئی مانگنی ہوتی تھی تو بڑا مزیدار، ایسے کوئی چیز بتائیے. اس میں جو ہے نا یہ جو اللہ کی طرف جو رغبت اور رجحان جو ہے نا، یہ ایک تو ہمارا گھر، اگر بہت ابا جان ہمارے جو ہے نا، میں نے آنکھ جب میں کھلتا ہوتا تھا نا صبح، تو ابا جان کی آواز بلند تلاوت کی، اور وہ دعائے گنج العرش اور درود تاج وہ آواز بلند پڑھا کرتے تھے، اور وہ ہم اتنی عرصے تک سنتے رہے کہ جو درود تاج تھا نا، وہ ایک دفعہ بھی میں نے فزیکلی پڑھنے کے بغیر ہی مجھے وہ زبانی یاد ہو گیا. ان کا روز آواز سن کے آواز بڑا خوش الہانی سے پڑھا کرتے تھے، اور بآواز بلند پڑھا کرتے تھے، اور صبح کو ہماری آنکھ جو ہوتی تھی نا، وہ ان کے درود تاج پڑھنے سے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہوتی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو تھی نا مذہب کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان، وہ میں کہتا ہوں کہ ابا جان نے ہمیں کہا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، اور ہمیں ان کو کرتے ہوئے دیکھ کے ہی یہ رغبت بھی پیدا ہوگی اور میلان اور رجحان بھی پیدا ہو گیا. اور جس کی بنیاد پر، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مولانا احتشام الخان کی، پھر میں مساجد میں جایا کرتا تھا، تو مجھے ایک بڑا اس میں نا ایک لذت آتی تھی علماء کو سننے میں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، اور ان کی باتیں اختیار کرنے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے، آپ کے اللہ کیسے ہیں؟ اللہ تو سب کا ہے، اور سب کا، یہ تو ہمارے محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ قرآن پاک. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب، میں جس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں آپ سے پوچھنا، دیکھیے ہر انسان کا اپنا ایک خدا ہے، اپنا ایک اللہ ہے، کسی کا وہ سخت ہے، کسی کا وہ بڑا رحیم ہے، تو آپ نے اپنے اللہ کو کیسے ہمیشہ دیکھا ہے، کیسے پایا؟ دیکھیں یہاں میں نا ایک روایت، اب مجھے اس کے بارے میں ایگزیکٹ نہیں پتا کہ یہ حدیث شریف ہے یا بزرگان دین کی روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کو 70 ماؤں کی جتنا پیار کرتا ہے. تو میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف میری ماں جتنا بھی مجھے اگر پیار کرے گا نا، تو کوئی کسر نہیں رہ جائے گی، بخشش پکی ہے یہ نا اس میں. اچھا باقی جو ہے نا، اگر یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا، تو بار بار یہ کہا گیا ہوا ہے کہ انسان جو ہے نا جب کوئی اچیومنٹ حاصل کر لیتا ہے نا، اس وقت وہ سمجھتا کہ میری اچیومنٹ ہے، میں نے کیا ہے، یہ میری ذاتی قابلیت ہے، اس وقت انسان یہ سوچتا ہے. اور جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے
تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکال لے. تو میرا تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جو ذات ہے وہ میرے خیال میں سبھی کے لیے ایک جیسی ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ تھا. تو ان کے پاس ایک وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے ہوتے تھے. تو کھانا تیار تھا تو آپ خود باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اجنبی گزار کرتے ہیں اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ. تو وہ کھانا کھانے لگے تو آپ نے کہا کہ جی پہلے بسم اللہ پڑھ لیں, اللہ کا نام. وہ کہتے میں تو تمہارے اللہ کو نہیں مانتا. تو انہوں نے کہا بھی اگر میرے اللہ کو نہیں مانتے تو چلے جا, میں نے تمہیں کھانا کھلانا. تو پھر آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ میں ساری دنیا میں ان کو کھلا رہا ہوں جو مجھے نہیں مانتے, اور آپ نے ایک بندے کو اٹھا کے بھجا دیا. تو پھر حضرت ابراہیم خود جاتے ہیں, پھر بندے کو ڈھونڈتے ہیں, اسے معذر بھی کرتے ہیں, تو اس کو کھانا کھلاتے ہیں. تو بعد میں اللہ تعالیٰ تو سب کا اللہ ہے, جو اس کو مانتے ہیں ان کا بھی ہے, جو نہیں مانتے ان کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت تو میں جہاں بھی دیکھ رہا ہوں باشرہ لوگ مل رہے ہیں مجھے, کسائی کے روپ میں, سبزی فروش, داڑھی ماشاء اللہ پہنچے اوپر. مذہب تو یوں ہے ہمارے پاکستان میں ہر طرف وافر مقدار میں موجود ہے, لیکن ملاوٹ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے. تو کمی کس چیز کی ہے؟ دیکھیں کمی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پریکٹسنگ اسلام کی جو پریچنگ ہے نا وہ بہت کم ہے. ہمارے جتنے بھی, میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا, لیکن جتنے بھی ہمارے اسکولز ہیں نا, جو ایجوکیٹر ہیں, جو تبلیغ بھی کرتے ہیں, مساجد میں بھی کرتے ہیں, میں ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں کاش ہمیں آج کوئی اتنا سمجھدار اور دلیر مفتی مل جائیں جو یہ فتویٰ دے دیں پورے وثوق کے ساتھ کہ آج کی ینگ جنریشن کو کہ آپ فزکس پڑھ کے بھی جنت میں جا سکتے ہیں. اب اس کی توجہ میں اس طرح کرتا ہوں, دیکھیں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اور دشمنوں کے خلاف اپنے گھوڑے تیار رکھیں. بے شک اب ہم مکھی پہ مکھی مارتے جائیں کہ آج گھوڑے جو ہیں, آج کا جو گھوڑا ہے نا وہ جنگی طیارہ بردار جہاز ہے. آج جب امریکہ کا وہ جنگی جہاز جس کے اوپر طیارے لینڈ کرتے ہیں اور وہاں سے اڑ کے اٹیک کرتے ہیں, وہ جس طرح وہ اسٹیئرنگ موڑتا ہے اس علاقے کی ڈائریکشن کی دنیا ہل کے رہ جاتی ہے. آج کا جنگی گھوڑا وہ ہے, اور وہ گھوڑا جو ہے نا وہ فزکس پڑھنے والے, انجینئرنگ پڑھنے والے وہ بنائیں گے. تو آج کیوں نہیں ہم تبلیغ کرتے؟ یہ تبلیغ آج کرنی چاہیے. آج کی ینگ مسلم جنریشن کو یہ بتانا چاہیے. آپ پہلے دن سے جب آپ فزکس پڑھیں, انجینئرنگ پڑھیں, آپ یہ وارفیئر انجینئرنگ پڑھیں, اس وقت پہلے دن سے اس کے دماغ میں آپ یہ کیوں نہیں ڈالتے آپ کہ اگر یہ علم جو ہے یہ آپ اس نیت سے حاصل کریں گے کہ میں قرآن پاک کی اس آیت کی فالوئنگ میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ میں دشمن کے خلاف اپنے گھوڑے بنانے اور تیار کرنے کے لیے یہ میں ساری تعلیم حاصل کر رہا ہوں. تو یہ ایجوکیشن کی کمی ہے ہمارے. اور پریکٹسنگ میں کیا دیکھیں, مجھے آپ بھی دیکھ لیں کتنا کم مشاہدہ ہے کہ کسی ممبر سے کم, جو قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا تھا وہ کم تولنے پہ آیا تھا. ہم کتنا کہ کم تولنے کے خلاف بولتے ہیں. یعنی اگر آپ, میں کہتا ہوں اگر کوئی ہمارے عالم جو ہے نا اگر وہ بولتے بھی ہیں نا تو ہارڈلی 5% آف دیئر اسپیچ بھی نہیں ہوتا یہ کہ آپ کم معاملات کے اوپر. معاملات پریکٹسنگ اسلام تو یہ ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب کیا کام ایسا کیا جائے کہ جس سے کہ ہم ایک اچھے معاشرے کی, دیکھیں اس میں نے جیسے پہلے آسان سا کوئی دیکھیں آسان, دیکھو بس کے مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. سارے کام مشکل ہوتے ہیں اور سارے کام آسان ہوتے ہیں اگر آپ کی نیت اور ڈائریکشن ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے, جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کو ری ڈیزائن کرنا چاہیے. ری ڈیزائن کا پہلے ہوتا تھا کہ ہمیں اپنی اسلام کی جو پریکٹسنگ اسلام کی جو ایجوکیشن ہے نا یہ ہمیں شروع سے بچوں کو بتانی چاہیے, پڑھانی چاہیے, بتانی چاہیے, سکھانی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا اس میں عورت کا رول ختم نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے ہم لوگ بستی کی طرح, ایک ماں کا رول ختم نہیں ہو گیا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے جو بتایا کہ 2.5 سال کے بچوں کو آپ جمبوریوں میں پھینک رہے ہیں, یہ جو تعلیم فروشوں کے, میں تو کہتا ہوں یہ تعلیم فروشوں کے ہاتھ اپنے بچے یرغمال بنا رہے ہیں, وہ ان کی برین واشنگ کر رہے ہیں. اور ان کے آپ دیکھیں سلیبس کہاں سے آ رہے ہیں,
جتنے یہ ہمارے تعلیم فروشی کے اڈے ہیں ان کو سلیبس دے کون رہا ہے, کہاں سے آ رہے ہیں ان کا, وہ روٹ وہ لنک دیکھنا چاہیے سب کو. یہ مائیں بھی آج کی مائیں بھی جو ہیں یہ اپنے جو فرائض ہیں اس سے یہ چشم پوشی کر رہی ہیں اور اس کا نتیجہ بھگتیں گے.